السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں پھر آ گئی ہوں قرآن کا درس لے کے، قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں بتانے کے لیے۔ پچھلی بار ہم نے جو سوال کیا تھا کہ ایک عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کے عظمت کا ثبوت دیا تھا ہمارے ہی کتاب سے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی کتاب سے ان کے عظمت کو، نبی کی عظمت کو کس طرح سے ظاہر کیا، اور آپ سب لوگوں نے بہت پسند کیا اور کافی لوگوں نے اسے دیکھا، جزاک اللہ خیر، لیکن لائک نہیں کیا اور نہ ہی سبسکرائب کیا اور نہ ہی شیئر کیا۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ اس طرح کے چینل زیادہ سے زیادہ فروغ ہو، زیادہ سے زیادہ پھیلے، کیونکہ یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ اسلام کو آپ تک پہنچائے، بلکہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ اسلام کو، اللہ کے پیغام کو تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے لائے۔ تو آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اور کیونکہ وہ کلام کرتے تھے اللہ سے۔ آج انہی کی بدولت ہم 50 وقت کی نماز کو 5 وقت پڑھتے ہیں اور ثواب ہمیں 50 وقت ملتا ہے۔ اگر معراج میں موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کم کرنے کے لیے نہیں کہتے تو آج ہمیں 50 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا۔ 5 وقت میں تو جان نکلتا ہے، پتہ نہیں 50 وقت کبھی ایک دن بھی پورا کر پاتے چاہے نہیں۔ تو شکر کرتے ہیں ہم اپنے اس نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کم کروا کر کے اللہ سے ہمارے نبی کو 5 وقت کی نماز عطا فرمایا اللہ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ذہین نبی تھے اور سوال جواب کرتے تھے، کیونکہ ایک وہی نبی تھے جو اللہ سے کلام کرتے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ معراج میں بلا کر کے کلام کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، اگر آپ 4 چیز دنیا میں نہ بنائے ہوتے تو دنیا جنت ہوتی، اور بہت اچھا ہوتا اگر آپ یہ 4 چیز نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہا کہ اے موسیٰ بتاؤ وہ 4 چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیماری نہیں دیا ہوتے دنیا میں، اور کوئی بیمار اگر نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ لوگوں کو درد تکلیف سے آزادی مل جاتی اور بیماری کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور دنیا ہی جنت ہوتا، کیونکہ جنت میں کوئی لوگ بیمار نہیں پڑیں گے۔ کہا دوسرا بتاؤ؟ تو کہا کہ اگر کسی کو غریب نہ بنائے ہوتے، سارے لوگ امیر ہوتے، سب کے پاس گاڑی ہوتی، بنگلہ ہوتا، اے سی ہوتا، فریج ہوتا، ہر انسان کے پاس ہر ضروریات کی چیز ہوتی، دولت ہوتی، تو پھر کتنا مزہ آتا اور یہ دنیا ہی ایک جنت ہوتا، کیونکہ ہر خواہش ہر انسان کی پوری ہو جاتی۔ کہا تیسرا، اگر تو موت نہیں بنایا ہوتا تو کوئی نہیں مرتا، سب کے آبا و اجداد، سب کے خاندان والے دنیا میں ہوتے اور سب کتنا خوش ہوتے اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر کے، اور تمام دنیا کے لوگ ایک ہی جگہ دنیا میں جمع ہوتے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے۔ کہا چوتھا، اگر آپ جنت اور دوزخ نہیں بناتے
یعنی دوزخ کو نہیں بناتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ لوگ صرف جنت میں جاتے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے کہا کہ بیماری اگر ہم نہیں دیتے تو اچھا تھا، اگر ہم بیماری نہیں دیتے تو لوگ ہمیں یاد نہیں کرتے۔ آج بیماری میں ہم اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ اے پروردگار رحم فرما، اے اللہ اس تکلیف سے دور کر دے، یعنی جتنا بار ہم اللہ کو پکارتے ہیں اتنا کبھی ہم عیش و آرام میں نہیں پکارتے۔ کتنا رو رو کر کے بیمار والے لوگ کتنا رو رو کے اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے اپنی صحت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سے کتنا فریاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح کرونا آیا تھا تو لگ رہا تھا کہ ایک اللہ کا سیلاب آ گیا ہے، لوگ نماز پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، اذان دینے لگے، لوگ خیر و خیرات کرنے لگے، کھانا دینے لگے، چاول پہنچانے لگے، کسی کو تیمارداری کرنے لگے، دوا دارو کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈر اور خوف سے اس طرح سے پریشان تھے کہ اللہ کی طرف اتنا رجوع کر گئے تھے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ دکان میں بھی لوگ اگر دکان کھول رہے تو وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آج وہ بیماری گیا پھر وہی حالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا کہ اگر ہم بیمار نہیں کرتے تو لوگ مجھے یاد نہیں کرتے، اور تم کہہ رہے ہو نا کہ اگر ہم تمام لوگوں کو ایک سا رزق دیتے تو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگتا، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں نا اے اللہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسہ دے دے، اے اللہ مجھے صحت کی ضرورت ہے، مجھے صحت دے دے، لوگ دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری ہے ہی نہیں تھا کہ ہم دعا مانگے اپنی صحت کے لیے، دولت کی کمی ہے ہی نہیں کہ رزق کے لیے دعا مانگے، تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے۔ اور تیسرا، اگر ہم موت نہیں دیتے تو پھر مجھ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ کوئی بھی زندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ موت نہیں آئے گی، اور ایک بصیرت مرنے کے بعد جو ملے گی، جو اللہ کو دیکھنے کا تاب لا سکے، اس وقت تک اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر موت نہیں آتی تو اللہ کا دیدار کیسے ہوتا؟ اور اللہ کے دیدار کے لیے ایک بار کیا انسان 1000 بار مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم دوزخ نہیں بناتے تو پھر جنت جہنم سے بھی بدتر ہو جاتا۔ لوگ گناہ سے ڈرتے نہیں، لوگ کھلے عام گناہ کرتے۔ ہم نے دوزخ بنانے کے بعد آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیے گا تو ہر طرح سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، دوزخ ہونے کے باوجود بھی اس سے ڈر نہیں رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، زنا پہ زنا کیے جا رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جہنم ہونے کے باوجود۔ اور اگر جہنم نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا تو سارا دنیا آج گناہ میں مبتلا ہوتا، سارا دنیا گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ، ہر گناہ کر رہا ہوتا۔ تو آج جو کچھ لوگ
10%, 20%, 30% لوگ جو جہنم کے ڈر سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ 30% بھی اس وقت نہیں ہوتا جب ہم جہنم نہیں بناتے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی ہر ایک چیز میں مصلحت ہے۔ واقع اگر یہ 4 چیز نہیں بناتے اللہ تعالیٰ، تو شاید اللہ کا دیدار، اللہ کا خوف، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھتا اور اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیر، جواب سن کر کے دل خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز میں تیری مصلحت ہے۔ ہمیں دکھ بھی تو اسی وقت دیتا ہے جب شاید ہم بھول جاتے ہیں تجھے، تو مجھے یاد کرنے کے لیے دکھ دیتا ہے۔ بیماری بھی اسی وقت دیتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، شاید میں بیمار کر دوں تو مجھے یاد کرے۔ اور تکلیف بھی اسی لیے دیتا ہے، رزق کی کمی بھی اسی لیے دیتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے۔ اور شاید موت بھی شاید یہ خوشخبری لائے گا کہ موت ہمیں اللہ کا دیدار کرائے گا، اور جنت تو تبھی ملے گا جب ہم جہنم سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ دینا، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔